ابو ہریرہ کی حدیث نے ان باتوں کو روک دی، مجھے منع کر دیا، میں نے خاموشی اختیار کر دی، وہ باتیں نہیں کرتا۔ یہ چند لمحات کی زبان کی لذت ہو سکتا ہے انسان کی عاقبت کو برباد کر دے۔ یہ معاشرے کا بگاڑ، جب چغلیاں کرو گے اور غیبتیں کرو گے تو بندہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بار نبی علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ یا معشر من آمن بقلبہ ولم يدخل من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگوں جو اب تک صرف زبان کے مسلمان، اب تک ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا، ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا اب تک، زبان کے مسلمان۔ کس بنا پر؟ جس عمل کا آپ نے ذکر کیا وہ عمل بتائے گا آپ کو کس بنا پر۔ فرمایا کہ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ معنی غیبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ زبان کے مسلمان، ابھی تک اندر ایمان داخل نہیں ہو۔ یہ ایک تضاد ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ایک بندہ نمازی بھی ہو اور غیبت بھی کرے، حج کرنے جائے مہنگے سے مہنگا پیکج لے کر اور غیبت بھی کرے، صدقے بھی دے رہا اور غیبتیں بھی کرے، یہ تضاد کیسا ہے؟ یہ تعارض، دو رخی، کیا اس کا مطلب؟ ان اعمال صالحہ کا معنی ہے کہ بندے کی زبان پاک صاف ہو، جس کا ہم کو احساس بہت کم ہوتا۔ آج یہ صحیح بخاری میں وہ ایک چھوٹا سا واقعہ سامنے آ گیا، پڑھا تو پہلے بھی تھا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے، اور ان کا باپ عتبہ بن ربیعہ وہ بھی تھا، مشرک تھا، کافر تھا۔ باپ ان کا بڑا عقل مند سمجھدار تھا۔ ابو حذیفہ کو توقع تھی کہ باپ اسلام قبول کر لے گا، مگر اب تک نہیں کیا، حتیٰ کہ بدر کا دن آ گیا تو بدر میں یہ کافروں کے ساتھ تھا اور صحابہ کے نرغے میں آ گیا، اس کو قتل کر دیا۔ اپنے باپ کو قتل ہوتا ہوا دیکھا، رنجیدہ ہو گئے، بڑے ملول ہو گئے کہ باپ کفر میں مارا گیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی ملال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک اعلان ہوا، میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنا۔ وہ بھی موجود تھے، کفار کے ساتھ آئے مگر اسلام قبول کر چکے تھے، جس کی خبر اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو دے دی، میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنا۔ تو وہ ایک زبان کی تیزی، یہ جملہ بول گئے کہ ہمارا باپ قتل ہو اور آپ کا چچا قتل نہ ہو۔ انہیں معلوم نہیں تھا نا کہ عباس اسلام قبول کر چکے، مستضعفین میں سے، معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ سن لی مگر آپ نے کوئی اس پر بات نہ کی، تھوڑا سا پریشان ہوئے، مگر ابو حذیفہ کو کہا کچھ نہیں، کیونکہ وہ رنجیدہ تھے، ان کا غم تازہ تھا، تو صدمے میں انسان کیا کچھ کہہ سکتا ہے، تو ناراضگی کا اظہار آپ نے نہیں کیا، مگر ابو حذیفہ پریشان ہو کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ دیکھیں زبان کا صرف ایک بول اور پریشان ہو۔ اللہ کے نبی سے معذرت کی، چھپ چھپ کے توبہ کر رہے ہیں، رو رو کر، یا اللہ معاف کر دے، یہ جملہ میرے اعمال سے مٹا دے، یا اللہ معاف کر دے، مگر دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا کہ یا اللہ میں تب سمجھوں گا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی کہ کسی میدان جہاد میں دشمن کی تلوار میرے گلے میں چل جائے، گلا کٹ جائے، پھر میں سمجھوں گا تو نے مجھے معاف کر دی، میری توبہ قبول کر۔ اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوتے تھے، ہر جنگ میں، شہادت نہیں مل رہی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، پریشانی ان کی بڑھتی جا رہی، مانا میری توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آ گیا، اور اس میں یمامہ مسیلمہ کذاب ہے، جب آپ گئے جہاد کے لیے تو وہاں واقعی دشمن کی تلوار آپ کے گلے میں چل گئی۔ جب بعد میں شہداء کی لاشیں دیکھی گئی، ابو حذیفہ کی لاش بھی سامنے موجود تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مسکرائے کس بات پہ مسکرا رہے؟ کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی۔ لیکن دیکھیں ایک بول زبان کا، اور اس کو فراموش نہیں کر رہے، بھول نہیں رہے،
امیر عمر